اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے. آج ہمارا اسٹوڈیو مہمان ہے حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے یہ. السلام علیکم. میں ایون چینل کے ذریعے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں بی بی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دونوں کی زیارت پڑھنا چاہتی ہوں. تو نارملی میں بدھ کے دن ہی پڑھتی ہوں، لیکن کون سا دن بہتر ہوگا آپ یہ مجھے بتا دیں. ہماری بہن کا سوال ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زیارت ماشاءاللہ ہماری بہن پڑھتی ہیں بدھ کے روز. تو صحیح وقت کون سا ہے، کس دن پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے جنرلی جو ہے فضیلت ہمارے وہاں، اور خاص طور سے شب جمعہ کے میں زیارت پڑھنا چاہیے. جی، امام حسین کی زیارت اور جن محسن اسلام کی زیارت ام المومنین، چونکہ شب جمعہ میں جو فضیلت ہے وہ کسی اور شب میں فضیلت نہیں ہے. یا جمعہ کا دن جو ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کے دن میں نہیں ہے. لیکن پورے ایام جو ہے ہر ہفتے کا دن ایک امام سے مخصوص ہے. جی، کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے. تو آپ کبھی بھی پڑھنا چاہیں، لیکن شب جمعہ میں آپ اسپیشل اگر پڑھنا چاہیں تو یقیناً زیادہ بہتر، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. جی، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. جی، میرا نام سمینہ افسر ہے اور میں کولکاتہ سے بول رہی ہوں، ویسٹ بنگال سے. جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ میں، میرا شوہر اور میرا بچہ ہم لوگ بیمار ہی رہتے ہیں زیادہ تر. میرے شوہر کو کچھ نہ کچھ سر درد یا کوئی نہ کچھ پریشانی ہوتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد یہی سیم چیزیں جو ان کو ہوتی ہیں، کچھ دن بعد وہ سب چیز میرے اندر بھی ہونے لگتی ہے. طبیعت خراب، سیم پرابلم، پیٹ درد، بدن ہاتھ میں درد، کمر میں درد، سر میں تو اتنے زیادہ درد. پھر بچے کو لے کر بھی ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. آئے دن بچے کو بھی کچھ نہ کچھ بچے کو ہوتا رہتا ہے. تو ہم لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں. شادی سے پہلے تو کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا، نہ میں اپنے گھر پہ بیمار رہتی تھی نہ یہ بیمار رہتے تھے. بٹ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد سے، اور انہوں نے اپنا بیڈ روم بھی چینج کیا ہے. یہ اس گھر پہ پرابلم ہے یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آئے دن ہم لوگ بیمار رہتے ہیں. لوگوں نے سنا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ آئے دن اتنا بیمار رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر سوٹ نہیں کر رہا. تو میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، میری ساس آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں، تو وہ آپ کی فین بھی ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی ہر بات. تو انہوں نے بولا کہ ایک بار مولانا صاحب سے کال کر کے بات کر کے دیکھو، اور اگر ہو سکے تو آپ اس چیز کو اگر دیکھ سکتے ہیں یا کوئی فائل کھول سکتے ہیں تو ذرا دیکھ کر پلیز بتائیے کہ کیوں ہم لوگ اتنا بیمار رہتے. گھر پہ کوئی پرابلم ہے یا کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ، میں، میرے شوہر، ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ وغیرہ اگر ہو تو پلیز بتائیے. اللہ حافظ. ہماری خواہر کا سوال ہے یہ، شادی کے بعد یہ اور ان کا شوہر اور ان کا بچہ بہت بیمار رہتے ہیں، اور ان کو یہ خدشہ کہ کوئی اثر ہے یا کیا ہے. علاج تو کرائے ہی رہے ہوں یہ لوگ، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں. جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے، جی، پہلے ان کے شوہر بیمار ہوتے ہیں، پھر سیم بیماری ان کو ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے انفیکشن ان سے یہاں ٹرانسفر ہو جائے، جی، اور ماں سے جو ہے بچے تک آ جائے. جی، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات دیکھیے، آج جو ہے میڈیکل سائنس نے وینٹیلیشن جو ہے ہوا کا ضروری قرار، کراس وینٹیلیشن ہونا ضروری ہے. جی، اگر نہیں ہے تو جو ایک بار کوئی چیز وائرس آتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ جاتا نہیں. جی، آج جو الرجک کی ایک بیماری آپ دیکھیے 99% اسی وجہ سے ہوتا ہے. جی، ٹھیک ہے. خیر، دوسری بات، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اپنے گھر میں آپ کثرت سے پڑھیے چاروں قل. جی، اگر آپ کو اس طرح کی چیز کوئی لگتی ہے کہ شاید کوئی اثر ہوگا تو چاروں قل کثرت سے پڑھیے، اور پانی میں دم کر کے پورے گھر میں بھی چھڑکیے. جی، تو اس طرح کا مسئلہ. اور صدقہ، صدقہ تو ایک جنرل جی چیز ہے جو ہر بیماری اور ہر مصیبت سے انسان کو بچاتا ہے. تو ایک تو یہ قرآن شفا ہے، بے شک. جی، اور یہ ہمارے وہاں باقاعدہ آیا ہے حدیثوں میں، یہ چاروں قل آپ
اس طرح کے اثرات کو ختم کر دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امم زہرا. مجھے ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے. میں شیعہ ہوں اور میں سنی مولانا سے پڑھتی ہوں. میں سنی مولانا سے اس لیے پڑھتی ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی شیعہ مولانا نہیں ہے. میں جہاں رہتی ہوں وہاں کوئی بھی شیعہ مولانا نہیں ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے مولانا جو ہے نا سنی مولانا ہوں، وہ کہتے ہیں سوات دعات پڑھو. میری جو ممی وہ چلاتی کہتی ہے سوات دعات پڑھو. تو کیا صحیح ہے؟ ذرا آپ مجھے بتائیں گے. یہ حجاب کا اور محرم نامحرم کا خیال رکھتے ہوئے کسی بھی عالم سے اگر قرآن پڑھ رہی ہیں، اور ہندوستان میں بر صغیر میں سواد اور زواد عام طور سے 99% لوگ غلط ہی پڑھتے ہیں، تو یہ چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں. دیکھیں جی یہ جو صاد کا مخرج ہے جی یا ضاد کا مخرج ہے، تو اس میں کیا ہے، نو کے زبان دائنی یا بائیں طرف جی آپ جب گھمائیں گے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دال کی آواز نکلتی ہے، دال کی آواز نکلتی جی ہے، لیکن سچائی ہے کہ ایسا نہیں. نہ دال ہے نہ زال ہے. یہ جی جی دال پڑھنا غلط ہے، جی دال پڑھنا غلط ہے. جی صاد آپ کو نو کے زبان گھمانا ہے اور جی پریکٹس کرنا ہے. جی اسی لیے پیغمبر کے یہ حدیث کا جملہ ہے انا افصح العرب من تکلم بالضاد. اللہ بے شک بے شک. جی میں عربوں میں سب سے بہترین ہوں جو ذات کا تلفظ کر سکتا ہے. جی تو یہ کوشش کیجیے آپ. ہاں بیٹا پڑھ رہی ہیں. جی یہ جو ہے دال کہنا غلط، دال کہنا غلط، جی دال کہنا غلط، جی صاد اور ضاد ہی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ پریکٹس کیجئے اچھی طرح. آج ماہرین قاری ایران کے مصر کے دونوں پائے جاتے ہیں. آپ ان کی قرأت سنیے کیسے وہ لوگ اس کا تلفظ کرتے ہیں. بار بار ریپیٹ کریں گے آپ کو خود سیکھا جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میں شجاع عباس زیدی بول رہا ہوں نئی دلی سے. میرا سوال یہ ہے کہ نمک کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت احتیاط برتنی چاہیے، کھانے کے ساتھ ساتھ گرنا نہیں چاہیے کہیں، اور اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹرز پیر میں درد کے لیے سیندھا نمک، جسے انگریزی میں ایپسم سالٹ کہتے ہیں، اس کے لیے گنگنے پانی میں ملا کر پیروں کو سیکنے کے لیے کہتے ہیں. تو میں والد صاحب کو سیندھا نمک ملا کر کے دیتا ہوں، بٹ میرا یہ ایک کنسرن ہے کہ وہ پانی پھر بعد میں مجھے ظاہر ہے وہ پھینکنا پڑتا ہے، اور جس میں سیندھا نمک ملا ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا وضاحت کرے اور روشنی ڈالے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور اس میں اور کیا ہو سکتا ہے بہتر. بہت شکریہ. السلام علیکم. اس سے کوئی بھی رزق کھانے پینے کی چیز اس کو ضائع کرنا یا اس کا بیجا غارت کرنا اس کو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر علاج کے لیے نمک پانی میں گھول کے اگر پیر کا علاج ہو رہا ہے ایپسم سالٹ، دیکھیے ایک آداب کھانا خورد و نوش آداب رکھتا ہے. جی اس میں تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے آپ ویسٹ کرنے کا حق، برباد کرنے کا حق تو نہیں رکھتے، چاہے نمک ہو یا کوئی اور کوئی چیز ہو. اب یہ علاج کے لیے آپ خود کہہ رہے ہیں علاج کے لیے، تو اس کو ویسٹ نہیں کہیں گے. جی یہ استعمال ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور یہ صحیح استعمال ہو جی تو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. جی اس میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، شرعاً بھی جی کوئی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی. میں فاطمہ دہلی سے بول رہی ہوں. جاوید بھائی، ایک تسبیح ہے جس کا میں نے کئی مولاناؤں سے ذکر سنا ہے. یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے کہ حاجت کی ہے تسبیح، یا کاشف الکرب ان وجیل حسین علیہ السلام اکشف کربی بحقیقہ عقیق الحسین علیہ السلام. یہ حاجت کی تسبیح ہے، لیکن ہمیں اس کا اردو میں اگر ٹرانسلیشن بتا دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اکثر علماء سے سنا ہے کہ یہ حاجت کی جو تسبیح 132 بار اگر نماز کے بعد پڑھی جائے، جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ہے، اس کا ترجمہ چاہتی ہیں میں. دیکھیں بہت واضح ہے، باب الحوائج کی ذات جو ہے کربلا میں اہل بیت کے دلوں کی ڈھارس، بے شک ان کے دلوں کا سکون اور چین. اس تسبیح میں یہی کہا جا رہا ہے، یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اے میرے آقا
ہم یہ آقا کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم باب الحوائج کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے آقا کے چہرے سے آقا کی پریشانیوں کو کم کر دیا، جی دور کر دیا. شف کر بھی میری بھی پریشانی دور کر دیجیے، آپ کے بھائی کا واسطہ آپ کو. بہت بہت شکریہ. یہ جو ہے اس کا ترجمہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام گلزار حسین ہے، میں لداخ سے بول رہا ہوں. آپ کا چینل دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ میرا ایک سوال ہے، جب وضو کرتے وقت صابن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب چاہیے مولانا صاحب، مہربانی. اور ایک سوال ہے، جو چکن پیکنگ میں آتا ہے سردی میں، وہ ہر دکان میں آتا ہے، بیچنے والا مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے، ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ چکن کہاں سے پیک کر کے آ رہا ہے. اس کا جواب چاہیے، مہربانی، شکریہ. ہمارے بھائی جو لداخ سے سوال کر رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کیا صابن کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو ہے شاید وہ سوال صحیح طرح سے انہوں نے نہیں پوچھے کہ سوال نہیں کر سکتے. ہمیشہ اعضائے وضو کو اگر کوئی آدمی پہلے صابن سے دھو رہا ہے، پاک کر رہا ہے، چکناہٹ دور کر رہا ہے، گندگی دور کر رہا ہے، جی، یا کوئی اور کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی، اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہو. ایک صورت اور ہے، بس صابن لگا لیا میں نے، جی ٹھیک ہے، اب وضو کرتے وقت ہی پانی ڈال لوں، جی، صابن کے ساتھ وہ نیت بھی کر لوں، جی، ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی، ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہ یہ جو چکن پیکڈ آتی ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں، کسی کے بھی ہاتھ سے لینا کیا جائز ہے؟ نہیں، دیکھیے آتا مسلم سے لینا جائز نہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کا ذبیحہ صحیح ہے جی تو آپ نہیں لے سکتے ہو. جی، ذبیحہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. ڈاؤٹ پہ آپ نہیں خرید سکتے ہو، نہیں کھا سکتے. جی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ذبح ہوا یا نہیں تو آپ نہیں کھا سکتے. جی، چاہے مسلمان دے رہا ہو یا غیر مسلم دے رہا ہو. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، میت کے کچھ غسل کے سوالات ہیں، جیسے غسل میت کے آداب. اگر کوئی غسال ترتیب بھول جائے، آب سدر اور آب کافور اور آب خالص، ایسا ہو جائے آب سدر پہلے ہے اور وہ آب خالص دے، اور آب سدر اور آب کافور اور میت کو کفن پہنا دیا جائے. بعد میں یاد آئے کہ ترتیب غلط ہوئی، تو کیا اسے دوبارہ کفن سے نکال کر صحیح ترتیب دی جا سکتی ہے یا اسے صحیح سمجھا جائے گا؟ اور ران پیچ میت کو دیا جاتا ہے، بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ران پیچ گھٹنے ہی تک ہوتا ہے، اور بعض جگہ نام لینا مناسب نہیں ہے، پوری چوڑی دار پیجامے جیسا پہنایا جاتا ہے، کیا صحیح ہے؟ حنوط کے وقت بعض جگہ اسے کپڑے پر گھٹنے پر کپڑے کے اوپر حنوط کی شکایت ملی ہے، کیا کپڑے پر حنوط کیا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ. ہمارے بھائی کے 3 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر غسل میت میں ترتیب بدل جائے اور کفن پہنا دیا جائے، بعد میں یاد آئے تو کیا پھر سے کفن اتار کے غسل دینا ہے؟ یہ ہمارا ترتیب معتبر ہے، جی، ترتیب کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. بالکل، جی، کیونکہ خالص پانی لاسٹ آخر میں ہے. جی جی جی. تو یہ جو ترتیب ہے جی، اس میں آپ، اور جب تک امکان پایا جاتا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا تو کرنا چاہیے. جی جی، ٹھیک ہے. جہاں تک رہی بات دوسرے سوال کی، ران پیچ والا جو مسئلہ ہے، تو ہمارے پاس شلوار نہیں پہنانا، سلا ہوا کپڑا نہیں ہو سکتا. جی، سلا ہوا کپڑا کفن میں نہیں دیا جا سکتا. جی، وہ کیا ہے، آپ کو خالی لنگی کی طرح جی پہنانا ہے. جی، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا ہو کہ صحابہ کی قدموں تک آ جائے. جی، تو یہ بھی کہ خالی مثلا ران تک، اور ران تک کا نا مسئلہ نہیں، وہ قدموں تک آنا چاہیے. جی، اور شلوار جی یا پینٹ یہ نہیں ہو سکتا ہے. جی جی، یہ جو روایتوں میں آوا اسی کے مطابق آپ کفن پہنا دیجیے. جی. اور جہاں تک رہی حنوط کی، جی، تو اعضائے سبا پہ ملنا ہے، کفن پہ نہیں ملنا، کپڑے پہ نہیں ہے. اعضائے سبا پر، جی، 7 اعضاء جو ہیں سجدے کے ان پر لگا، ان پہ. جی ہاں. جی، تو یہ کپڑے میں نہیں ہو سکتا. جی، تو یہ تینوں جو ہے غلط فہمی کا شکار ہے. جی، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سید زاہد حسین عابدی، شیعہ امامیہ مسجد جھانسی یوپی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب اور جابر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 1،
حقیقی عالم کی 3 علامتیں، وہ علامتیں کون کون سی ہیں؟ وضاحت فرما کر ان پر مختصر روشنی ڈالنے کی زحمت فرمائیں۔ سوال نمبر 2 کا 1، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے، کس معصوم کا قول ہے؟ نمبر 2، اور جو علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے وہ بھی عالم ہے؟ یہ خاکسار بڑے ادب سے سوال کرتا ہے کہ ایک جاہل انسان ہے مگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو سب سے بڑا عالم کہا گیا ہے، اور جو علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے اسے صرف عالم کہا گیا ہے۔ اس پر مولانا صاحب روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔ ہمارے بھائی کے 3 سوالات ہیں عالم کے بارے میں، جواب دے دیے۔ دیکھیے، یہ جو پہلی بات انہوں نے کہی ہے 3 علامتیں، ہاں، یہ جو ہے مختلف اماموں سے ہمارے مختلف حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ جی، آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں ایک حدیث امام زمانہ شام کی سنا دیتا ہوں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ من کان سائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، اور مخالفا لہواہ، اور اپنی خواہشات کے خلاف جاتا ہو، جی، ومطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کے حکم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرتا ہو۔ جی جی، یہ ایک حتیٰ امام نے فرمایا کہ ایسے عالم کے پیچھے پیچھے چلو۔ جی، بے شک۔ جی، یہ ایک امام، میں نے کہا امام زمان صاحب۔ جہاں تک رہا ان کا یہ سوال کہ عالم خوف کرتا ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے، جی، قرآن یہ کہتا ہے، جی، اگر عالم ہوگا تو خوف کرے گا۔ انما یخشی اللہ، جی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ من عبادہ علماء، ڈرنے والے اللہ سے صرف علماء ہیں۔ جی، یہ جو اللہ نے شرط لگائی نا، انما یخشی اللہ، صرف اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے علماء۔ جی، ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ تیسری بات غلط۔ جی، جاہل اللہ سے نہیں ڈر سکتا، جس جب کو اس کو علم ہی معرفت ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے اس کو۔ جی، آپ کی بات غلط۔ اب تیسری بات کا جواب یہ ہے، اللہ نے علم کا سورس خالی پڑھنا لکھنا ہی رکھا ہے۔ جی، آج تقوی اختیار کیجیے، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تو جس کو آپ جاہل کہہ رہے ہیں نا، وہ جاہل نہیں ہے، جی، اس نے تقوی سے وہ علم حاصل کر لیا ہے جو اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، ٹھیک ہے، جی، ایسا عالم یقیناً وہ کتاب پڑھے ہوئے عالم سے تو بہتر ہی ہوگا، بے شک، جو صاحب تقوی ہو۔ ہاں جی، ہاں جی، بے شک۔ تو آپ جس کو کہہ رہے ہیں جاہل، وہ جاہل نہیں ہے۔ جی، ہاں، آپ کہیے اس نے کتاب نہیں پڑھی ہے، جی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، جی، تو اس کا علم اس سے بہتر ہے جو کتاب سے پڑھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں ڈیری سے۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جو بی بی صغرا بنت حسین تھی، ان کی شہادت بعد کربلا کتنے سال بعد ہوئی؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، جو امام حسن کے بیٹے امام جناب قاسم تھے، ان کی شادی امام حسین کی بیٹی سے ہوئی تھی، ان کا کیا نام تھا؟ وضاحت کر دیے گا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ یہ تاریخی سوالات ہیں مسائل زندگی میں، تو دیکھیے جی، یہ بہت، آج جب آپ اور میں جی، شہادت اور تاریخ ولادت مناتے ہیں، جی، تو جو معصومین کی شہادت اور ولادت کی تاریخ میں اتنا اختلاف، جی، اتنا اختلاف ہے، جی، بیوی کی 2 شہادت مناتے ہیں، جی، بیوی کی عظمت تو بہت تھی، اور اتنی تھی کہ پیغمبر کے گھر میں بیٹی ہوئی تو مبارکبادیوں کا ہزاروں سلسلہ آیا، جی، اوپر سے لے کر نیچے تک آیا۔ جی، معصومین کی یہی ان کا کردار، ان کی تاریخ میں اثرات، ان کی جو ہے زندگی، وہ سب ہونے کے باوجود اتنا اختلاف ہے، جی، تو آپ یہ کیسے اماموں کی اولاد کی طے کر سکتے ہیں؟ جی، آج میں نے نہیں دیکھا
سچ پوچھو نا جاوید بھائی، اور پورا شب دور سے ہماری تاریخ گزری ہے، اتار چڑھاؤ گزری ہے جی. نہیں، میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اماموں کی اولاد ماشاءاللہ تھی جی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کسی نے ذکر نہیں کیا، شاید کسی نے ذکر کیا، لیکن جنرلی جو ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا جی، ٹھیک ہے، اور جنرلی ملتی بھی نہیں جی. تو آپ شہادت تاریخ مجھے نہیں پتا کہ جناب فاطمہ صغرا کی شہادت کب ہوئی، جی، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، امام حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا جی. اور جو تاریخ ہمارے پاس ہے وہ کہتی ہے کہ امام کی 3 بیٹیاں نہیں 4 بیٹیاں، 5 کہتی ہیں 5 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح امام کی جتنی اولاد تھی سب کا نام علی رکھا، 3 کربلا میں تھے جی، ٹھیک ہے، 2 کی شہادت ہوئی، 1 امام چوتھے، امام باقی بچے جی. تو سب کا نام علی تھا۔ پہچانے کیسے جاتے تھے؟ علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر۔ اسی طرح فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور ایک نام جناب سکینہ، رقیہ بھی بات جی. تو ایگزیکٹلی نام فاطمہ تھا جی. اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے ہمارے، لیکن دونوں طرح کے علماء نے لکھا ہے جی، ان کا نام بھی فاطمہ رکھا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں دہلی سے فاطمہ بول رہی ہوں۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ کی قبر شریف کہاں کے پر ہے؟ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام، جناب حمزہ کے تو بہت مشہور ہے جی کہ جنگ احد میں شہید کیے گئے، تو آج بھی میدان احد میں جناب جعفر جنگ معطا میں جی شہید کیے گئے جی. تو میں نے ان کی زیارت قبر کی نہیں کی ہے جی، لیکن یقینی بات ہے جب وہاں ہمارے اسلامی دستور کے مطابق یہ کام ہوتا تھا، جی، جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کر دیتے تھے، تو امید ہے کہ وہیں قبر مبارک وہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اللہ کا خوف آنے کے لیے، اللہ کا یقین، اللہ کا بھروسہ آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی قرآن کے ایسی آیت یا دعا ہے جس سے اللہ کا خوف آئے، اللہ پہ بھروسہ آئے، اللہ کا یقین آئے؟ پلیز یہ تو بتا دیجیے، تھینک یو، شکریہ۔ ہماری زبان کی کوتاہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ سے خوف کرنا، یہ ہماری زبان کی کوتاہی ہے. اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے آگے کس طرح سے سر تسلیم کو خم کرنا چاہیے، یہ بہن کا سوال ہے. دیکھیے، آپ معرفت میں اضافہ کیجئے، جی، جتنا آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی آپ کے وجود میں اللہ کی عظمت جلوہ گر ہوگی، بے شک جی. اور جتنی عظمت جلوہ گر ہوگی اتنا ہی آپ خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈریں گے، بے شک جی. ٹھیک ہے، اور اتنا ہی اس خدا کی اطاعت کا شوق پیدا ہوگا. بے شک. تو آپ کی معرفت وہ چیز ہے جو آپ کے وہاں خدا کی عظمت کو بھی بڑا بنا سکتے ہیں جی، اور معصیت خدا سے خوف بھی آپ کو دلا سکتے ہیں. جی، بہت 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 شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. میرے 2 سوال ہیں مولانا صاحب، اس کی اگر آپ وضاحت کر دیں تو بہت بہت آپ کی مہربانی ہوگی. پہلا تو یہ کہ جو ام البنین حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک کہاں ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جناب بلال اور بی بی فضہ کی قبر مبارک کہاں ہیں؟ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم. یہ پھر بزرگواروں کی قبور کے سلسلے میں ہے کہ ام البنین سلام اللہ علیہا، محسن اسلام ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان کی قبور مبارک. ام المومنین اور جناب فاطمہ بنت اسد دونوں کی قبریں مکے میں ہیں، جی، جنت المعلیٰ میں. جی. جہاں تک جناب فضہ اور جناب بلال کی قبر ہے ان دونوں کی شام میں ہے، جی، جو ہم لوگ زیارت کر چکے ہیں. مثلا زیارت کر کے ایک جو ہے وہ جامع الصغیر یا کچھ ہے، اور ایک جو ہے حلب جاتے تھے جی. وہاں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، کیا عورتیں اپنے گھر میں زور سے اذان دے سکتی ہے؟ خواتین اگر نامحرم نہ ہو تو کیا اپنے گھر میں زور سے اذان دے سکتی دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آیا عورتوں کی آواز بھی نامحرم ہے؟
جی ٹھیک ہے، عورتوں کی آواز نامحرم نہیں ہے. جی. ہاں یہی ایک بات یاد رکھنے کی. جی. اگر آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، میری آواز سے کوئی لذت اٹھائے گا جی تو آپ کو حق نہیں ہے جی کہ یہ کام کیجیے. جی. تو ایسے تو جنرلی آپ اذان بلند آواز سے دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، لیکن یہ شبہ ہے جی کہ آپ زور سے مثال کے طور پہ چھت پہ یا گھر میں دے رہی ہیں اور دوسرے سن رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے. جی. تو جنرلی جائز تو ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ جو آپ نے بیان فرمائی، جو ہم نے آپ کو بتا دی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں افتخار بول رہا ہوں درا سے. ہم زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ جو کہ معصورہ ہے اور یقیناً ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، اس میں جو 2 رکعت نماز ہے یہ پڑھنا چاہیے؟ زیارت جب خود مستحب ہے جی تو نماز کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ جی اس کی نماز ہی مستحب ہے. جی. آپ پڑھیے. جی. دیکھیے شرائط کے ساتھ پڑھنے میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے سر پہ بہت زیادہ قرض ہے اور میں باقاعدہ اپنے بزنس میں اور محنت کر رہا ہوں، اور تو مجھے ایسا ہی کوئی ورد بتائیے یا قرآن کا کوئی سورہ یا ایسا کوئی طریقہ اسلامک وے بتائیے جس سے میں محنت بھی کر رہا ہوں لیکن میں اس کا سہارا لے سکوں قرآن کے سورہ کا یا اسلامک طریقے سے، جس سے میں قرض سے قرض جلدی سے مجھے نجات ملے اور میں جو پریشان اور چنتا میں رہتا ہوں وہ دور ہو جائے. ایک تو یہ ہے سفیل کاملہ میں جو سپلیکیشن نمبر 44 ہے میں روزانہ پڑھتا ہوں. تو اور بھی کوئی سورہ ہو یا کوئی ایسی کوئی دعا ہو جس سے مجھے قرض سے نجات ملے اور میری پریشانی چنتانی بے چینی دور ہو جائے، ایسا کوئی کچھ بتائیے. خدا حافظ. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے 5 پنجن بارے میں 14 معصوم کی وجہ اور سے اور وین چینل سے میں کنیکٹ ہو چکا ہوں. میں ان کے ٹاپکس پہ پڑھتا ہوں، مجلس سے وغیرہ سنتا ہوں اور بہت دھیان سے، اور اپنے آپ میں جو مجھے اعمال سدھارتا ہوں، میری میں جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ایک چیز ہے کہ جو ابھی تک جو میں نے نمازیں نہیں پڑھی اور وہ مجھے ادا کرنی ہو تو اس کا جو اسلام میں جو طریقہ ہے یا اس کا جو رول ہے، جو اس کی جورسپروڈنس ہے کہ جو نماز آپ نے چھوڑ دی ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے نماز ادا کرنے کا؟ خدا حافظ. بھائی کے 2 سوال ہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں، سب کچھ قرض ہے ان کے سر پہ، اس کو ادا کس طرح؟ دیکھیے قرضے کی ادائیگی کی بہت ساری دعائیں. جی بہت ساری دعائیں. وفاتی آپ کے پاس ہوگی، انشاءاللہ ہوگی گھر میں. آپ اسی میں جائیے، زاد الصالحین ایک کتاب اسی وفاتی کے حاشیے پر جی چھپی ہوئی، جی اس میں پڑھیے قرض کی ادائیگی کی بہت ساری دعائیں، چھوٹی دعائیں ہیں جی چھوٹی بتائی گئی. جی وہ پڑھیے آپ اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے. جی انشاءاللہ اللہ آپ کے قرضے کو بہت آسانی سے ادا کر دے. دوسرا سوال جو ہے، دوسرا سوال نماز کی قضا کے بارے میں. جس طرح نماز چھوٹی ہے اسی طرح ادا کرنا ہے. جی 2 رکعت پڑھا صبح کی، اسی طرح چھٹی ہے تو وہ پڑھنا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. نیت شارٹ کٹ نہیں. ہاں وہ شارٹ کٹ بھی نہیں. جی 4 رکعت نماز پڑھ کے پورے سال زندگی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. جی آپ کو حدیث رسول ہے، اقضِ ما فات کما فات، بے شک جس طرح چھوڑا ہے اسی طرح پڑھو اور ادا کرو. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وین چینل کے تمام ممبران کو میری طرف سے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد علی خضر کرگل لداخ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کا حقوق برابر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اپوز اس کے برعکس مردوں کو سونا پہن نہیں سکتا ہے، لیکن عورت ہر ٹائم جب بھی وہ چاہے سونا پہن سکتے ہیں. اس چیز میں کیوں فرق ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ مہربانی کر کے یہ واضح کریے. مرد سونا کیوں نہیں پہن سکتے، عورت سونا کیوں پہنتی ہے؟ دیکھیے قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے. بے شک اللہ ہی قانون بناتا ہے جی، اور آپ کا کام ہے، میرا کام اس پہ عمل کرنا ہے. اب
جب یہ بات آپ جان گئے تو اللہ کہتا ہے کہ عورتوں کو زیورات پہننا، سونا پہننا جائز ہے، حلال ہے، جی، مردوں کو حرام ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے لیکن ہم نہیں جانتے وہ حقیقی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی مرد سونا پڑے گا تو جنسی خواہش کم ہو جائے گی، وہ پہنے گی تو زیادہ ہو جائے گی، یہ سب سائنٹیفک وجہ ہو سکتی ہے، جی، شرعی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ایسا ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کو ماننا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بہرائچ سے بول رہی ہوں۔ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جس سے چاہتے ہیں کرنے کے لیے، وہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ کیا نام ہے جس کو ہم چاہتے ہیں وہ لڑکے کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی لگ جائے۔ ہماری بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ ہے جہاں وہ چاہتی ہیں۔ دیکھیے، کسی کو زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے، جی، اور اگر خدا نے رشتہ لکھا ہے تو آپ کوشش کیجیے، ہو جائے گی۔ جی، دعا پڑھنا چاہتی ہیں، میں آپ کو بہت ساری دعائیں بتا دیتا ہوں، جی، آپ دعا پڑھیے، اللہ اس کو جلدی سے جو ہے، ایک یہ ہے سورہ فلق 7 بار پڑھیے، جی، سورہ ناس 7 بار پڑھیے، اور سورہ توحید 71 بار پڑھیے، سورہ طٰہٰ 2 بار پڑھیے، سورہ کافرون 1 بار پڑھیے۔ جی، یہ آپ کو سورہ مسلسل پڑھتے رہیے، یہ یہاں تک کہ آپ کا رشتہ طے ہو جائے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا جو ہے 70 بار آیت الکرسی پڑھیے، جی، اور 70 بار سورہ توحید پڑھیے، اور 70 بار سورہ ناس پڑھیے، اور 70 بار فلق پڑھیے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ خوب، پھر جو ہے اسی میں ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جتنا بھی چاہتے ہیں آپ کی مشکل حل ہو تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھیے، اور قبلہ رخ ہو کر یا لطیف 100 بار پڑھیے۔ جی، یہ ہر مشکل کے لیے صرف شادی کی بات، صرف شادی کی بات کر رہا ہوں، ہر مشکل کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی، خوب، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کی شادی جلدی ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اشرح صدور اولاد آدم و بنات حوا، اللہم ارزقنی الرجل الصالح الذي تحبه وترضاه، اللہم اشرح صدور اولاد آدم و بنات حوا، اللہم ارزقنی الزوجة الصالحة زوجة الصالحة التي تحبها وترضى عنها۔ یہ آپ پڑھیے انشاءاللہ آپ کی مشکل اللہ حل کر دے۔ بہت بہت شکریہ، اگلے سوال کی طرف جائیں گے ہم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام زینب فاطمہ ہے اور میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روز قیامت جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اگر ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر 50-50 ہو گئے تو کیا ہمیں جنت ملے گی یا جہنم؟ جزاک اللہ۔ 50-50 بانٹ لیجئے گا۔ اب یہ بیلنس شیٹ کی بات ہو رہی ہے، ہاں، کسی نے کہہ رہے کہ پھر آدھا جنت، آدھا کامرس اسٹوڈنٹ ہیں جی، جی، تو آدھا جنت اور آدھے جنت میں۔ ہمارے وہاں یاد رکھیے، جی، اگر کوئی گناہگار ہے جی تو جب تک گناہوں سے دھل نہیں جائے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے، جی۔ تو یہ 50-50 کا چانس ہی ختم۔ جی، آپ کے پاس 2 راستہ، یا اپنے گناہوں کو معاف کر لیجیے، جی، اگر نہیں معاف کروا سکے، آپ کے نام اعمال میں دونوں درج ہے، تو آپ کو جہنم سے گزرنا ہو، جی، یہاں تک کہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو مل جائے، وہ پاک اور صاف آپ ہو جائیں تاکہ جنت کے جانے کے لائق بن سکے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کولہاپور سے بات کر رہا ہوں۔ 7 سال ہو گیا میں گھر پہ نہیں گیا ہوں۔ ہمارا کمائی دھندا ہر چیز برابر چلتا ہے مگر اس کمائی میں کچھ برکت نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ 2 پیسہ کما کے تاکہ اپنا گھر دوار بنا لیں مگر پیسے میں کچھ برکت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ راستہ بتائیے۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت سمپل راستہ بتایا گیا ہے ہمارے وہاں، جی، صلہ رحمی مال میں برکت کا سبب ہے، عمر بڑھنے کا سبب ہے۔ جی،
حتیٰ یہ شہر آباد ہونے کا سبب. جی. آپ اپنی روزی کا ایک حصہ اپنے جو فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے جی پہ خرچ کیجیے. جی. بہت جلد آپ کی روزی میں اللہ برکت اور ترقی دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، کشمیر سے. میرا نام اعجاز احمد خان ہے. میرا سوال یہ ہے، صدقہ کس کو دینا ہے؟ مجھے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. ہمارے بھائی جموں کشمیر سوال کر رہے ہیں صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. جی. یہ تو بہت واضح ہے جی کہ صدقات فقراء اور مساکین کو دے دیجیے. جی. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام غازی ہے. میرے کا یہ سوال ہے کہ میرے روزی کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے. کئی دن سے محنت کر رہا ہوں روزی کے لیے، تبھی ہاتھ رکھ رہا ہوں روزی کے لیے، منع ہی آ رہا ہے. تو اس کا کچھ عمل بتائیے. یہ یقیناً کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی روزی کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے. یہ تو پہلی بات یہ قابل قبول بات نہیں ہے. جی. اللہ نے ہر بندے کی روزی اپنے ذمے لی. جی. ساعتن و ضیقن. جی. کسی کو وسعت دینا چاہتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور تنگی دینا چاہتا ہے تو بھی اسی کا. ٹھیک ہے. آپ صحیح راستے پر کوشش نہیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک. آج بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، ایک بڑی پریشانی جو ان کے سلسلے میں آتی ہے، کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہماری شان کے مطابق نہیں ہے. جی. ایگو آ جاتا ہے، انا آ جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. جبکہ اللہ نے تو آپ کو نہیں بتایا نا کہ اسی میں آپ کی روزی ہے، کہیں اور آپ کی روزی لکھا ہو. جی. آپ کو مل رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہے ہو. جی. ٹھیک ہے. ایک بات یہ جان جی. آپ زحمت اٹھا رہے ہو جی. اور آپ کو روزی نہیں مل رہی، آپ استغفار کیجیے. اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم استغفارا. قرآن میں ہے. جی. تم استغفار پڑھو، اللہ تمہاری روزی میں بارش کے قطرے کی طرح اضافہ کر دو. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، والدین کی خدمت، ان کی ناراضگی روزی میں رکاوٹ کا سبب بنتی. ان کی خدمت روزی میں اضافہ کرتی ہے. جی. آپ اپنے والدین کی خدمت میں اضافہ کیجیے، آپ یقین جانیے آپ کا مسئلہ بڑی جلدی حل ہو جائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاوید بھائی، مولانا صاحب کو میرا سلام کہنا. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت سبھی بیمار رہتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کا علاج بھی چلتا رہتا ہے اور صدقہ بھی ہم دیتے رہتے ہیں. اچھا، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے بیماری ختم ہو جائے. اچھا، خدا حافظ. آغا اس میں آپ جواب دیں سے یہ بھی کہہ دوں کہ ایک تو میں نے اکثر ڈاکٹر سے سنا ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کریں، کیونکہ اس میں جو پیراسائٹس یا جرمز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس سے یعنی نجات ملے. دوسرے آپ نے یہ فرمایا، اور سائنٹیفک بات ہے کہ کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے اور نمی نہیں ہونی چاہیے گھر میں، موئسچر زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے گھر میں بیماری زیادہ رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کریں گے، جو یہ کاز ہے جی، یہ علتیں اور وجہ ان پہ غور کیا جائے. جی. سن لائٹ آنی چاہیے گھر میں، سن لائٹ آنا چاہیے تاکہ اس سے جراثیم مر سکے. جی. یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو دیکھنا ہے. جی. یہ سب کرنے کے باوجود اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو ہمارے پاس حفاظتی دعائیں بھی ہیں. بے شک. جی. ٹھیک ہے. یہ آپ عشاء کی تعقیبات میں اللہم انی اعوذ بک من حامۃ و سامۃ، یہ جو دعا ہے آپ کثرت سے پڑھیے. جی. عشاء کی تعقیبات میں سے عشاء کی نماز کے بعد جو دعا ہے وہ یہی ہے. جی. آپ پڑھیے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا، اس طرح کی مصیبت سے نجات دے دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں. کیا جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ہندی میں قرآن پڑھ کے بخش سکتے، تو ہندی میں زے ہوتا نہیں ہے، آف ہوتا نہیں ہے، تو کیا وہ درست ہوگا؟ ہندی میں زیر زبر پیش ہوتا نہیں ہے. دیکھیے، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو کی زبان بدل رہے ہیں. جی. ہندی میں کر رہے ہیں. جی. ارے بھائی، یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ ہندی میں قرآن، وہ زبان نہیں بدل رہا ہے. جی. اس کو کہتے ہیں رومن میں لکھ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے.
یعنی لپی جو وہ دیوناگری ہو لیکن وہ عربی ہی ہو. ہاں جی ہاں جی الفاظ عربی کے لکھے جی جائیں. ٹھیک ہے. اب یقینی بات ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی یہ سلیقہ آنا چاہیے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں. جی ہندی جو ہے زبان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے ہم تو مخالف ہیں اس بات کے لیے، آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں جی ایک مسلمان کا فریضہ ہے قرآن پڑھنا سیکھے عربی میں، جی انگلش میں نہیں. اور آج کل بہت آسان ہے آگا یہ، اور آسان بہت آسان ہے. آج تو ہمارے علماء بہت کوششیں کر رہے ہیں، بولے 10 گھنٹے میں آؤ ہم پڑھنا سکھا دیتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ نہیں جائیے، آن لائن کر لیجیے. ہاں کچھ نہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا شاید بڑا آسان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کیسے پڑھیں. جی تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ جی آپ تھوڑا مسلمانی آپ کی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا دعائیں پڑھنا جانیے، عربی سیکھیے، جی تاکہ اس طرح کی پریشانی نہ آئے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرے 2 برس کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کوئی وجہ اس کی کوئی رکاوٹ ہے اللہ کی طرف کی ہے کہ انسان کی طرف کی ہے؟ یہ میرے کو اس کا وظیفہ چاہیے. نوکری نہیں لگ رہی، وظیفہ بتا دیجیے. ابھی بہت سارے وظیفہ بتائے کہ استغفار کیجیے. جی جی کثرت سے استغفار کیجیے. جی سورہ واقعہ سورہ انا انزلنا پڑھیے. جی پھر صلہ رحمی کرنا نہ بھولی. جی آج جو ہے ہر آدمی موبائل سے کھیلنے میں تو وقت گزار رہا ہے، جی لیکن اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس ملنے نہیں جا رہے. جی آپ جائیے، آپ کی پریشانی یہ دور. اللہ کہہ رہے کہ صلہ رحم کرو، تمہاری رزق میں برکت ہوگی. بے شک. تمہیں رزق میں، تمہارے عمر میں برکت ہوگی، تمہارا گھر آباد ہوگا. جی تو آپ جائیے وہ کیجیے. جی اور صدقہ دیجیے. اور جو ہے نماز پڑھیے، نماز وقت پہ. جی قرآن پڑھیے. جی جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم آغا، میں معافی چاہتی ہوں اس وائس کے لیے. میں سولاپور سے بول رہی ہوں. سولاپور کے ادھر سے ایک چھوٹا سا گاؤں میں ہم ادھر رہتے ہیں، ہم شیعہ ہیں، اور میں اپنا نام نہیں بتا سکتی ہوں، معافی چاہتی ہوں آغا. اور میری بہن کی جو شادی منگنی 2 بار ہوئی ہے الگ الگ، اور 2 بار ٹوٹ چکی ہے، اور وہ بہت صدمے میں ہے آغا. اس کا کچھ وظیفہ بتا سکتے تو پلیز بتائیے. اور وہ بہت ٹینشن لیتی ہے اپنے زندگی کے بارے میں کہ وہ تیسری بار اگر وہ پھر سے اگر انگیجمنٹ ہو جائے گا اس کا، تو پھر سے اگر ایسا ہو جائے گا تو اسے ڈر لگتا ہے آغا. اگر آپ اسے، اور نماز بھی پڑھتی ہے ماشاءاللہ، عقل بھی ہے اس کو آغا. اور اگر آپ کچھ سمجھا سکتی ہے تو پلیز ون چینل پہ ایک بار آپ بتائیے اور دعا کیجیے اللہ کے پاس سے کہ اس کا رشتہ طے ہو جائے. اور کوئی بھی رشتہ اس کے لیے ٹھیک نہیں لگتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ اس کے لیے آئے تو پھر سے ایسا ہو جائے گا، تو پھر وہ بولتے کہ میں خودکشی کر دوں گی آغا. پلیز مولا سے دعا کیجیے آغا، آپ کا ون چینل سلامت رہے اور ہمیشہ قائم رہے آغا. آپ کو بھی مولا سلامت رکھے. معافی چاہتی ہوں کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتی، میں سولاپور سے بول رہی ہوں. پلیز آغا دعا کیجیے میری بہن کے لیے، وہ مجھ سے چھوٹی ہے. یہ ان کی بہن کے 2 بار رشتے ٹوٹ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ منگنی کے بغیر اب ڈائریکٹ شادی ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے اس میں کوئی ڈپریشن کی بات نہیں. جی ڈپریشن بھی ہے. آج اللہ نے جوڑا رکھا ہے، جی لکھا ہے. جی آپ کا کام ہے کوشش کرنا. جی ابھی ہم لوگوں نے بتایا کہ بھائی کافی آپ نے وظیفہ بتایا، عمل کیجئے، جی جی اللہ آپ کو مناسب رشتہ دے گا. دوسری بات، اسی ون چینل نے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا. جی ٹھیک ہے جی. آپ اس میں یوٹیوب میں جائیے ان کے اور دیکھیے کہ ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے کیا کیا راستہ ہے. میں ایک راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی چیز سے دل آپ کا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، آپ دل نماز سے لگا لیجیے، جی قرآن سے لگا لیجیے. جی. جو انسان خدا پہ بھروسہ کرتا ہو، جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کسی چیز سے مایوس ہو جائے؟ جی. اس لیے ہمارا خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یقیناً. ہر چیز کا مطلب جانتے ہیں نا؟ جی جی جی. وہاں امپاسبل ہے ہی نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. امپاسبل لفظ امپاسبل ہے ہی نہیں. جی. تو آپ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس خدا سے کہہ دیجئے تیرے وہاں تو ناممکن کوئی چیز ہے ہی نہیں. جی. تو میرے لیے ایسی چیز دے دے جو میری زندگی کو آسان بنا دے. جی.
تو یہ خوف کرنا جانتے ہیں کہ کمزوروں کا کام. جی کمزور لوگ ڈرتے ہیں. جی جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے نہیں ڈرتے. اور آپ مدد حاصل کیجئے کس سے؟ اپنے مولا سے، اپنے رب سے. اہل بیت کا واسطہ دیجئے، دعائیں پڑھیے، قرآن پڑھیے. آپ کو بہت حد تک سکون عطا کرے جی اور آپ کی پریشانی بھی دور کرے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال سید انتظار حسین عابدی، شیعہ امامیہ مسجد جھانسی یو پی. علی جناب مولانا صاحب و جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 1، نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں نافلہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، مگر لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. سوال نمبر 2، حالت سجدہ میں ہتھیلیوں کا زمین کو چھونا کیا فضیلت رکھتا ہے؟ سوال نمبر 3، سجدے میں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جاتے ہیں، اس کی فضیلت بیان فرمائیں. اس کی وضاحت مولانا صاحب فرمائیں جس سے ہم ناظرین کے علم میں اضافہ ہو سکے. شکریہ والسلام، اللہ حافظ. یہ ہمارے بھائی کے 3 سوال ہیں، جواب دے دیجیے جھانسی سے. عشاء کے بعد جو نافلہ پڑھی جاتی ہے وہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، متفقن علیہ. جی ٹھیک ہے جی. اب آپ کہاں سے لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ شاید صحیح نہیں. جی آج متفقن علیہ ہے ہمارے وہاں. عشاء کی 2 رکعت نماز نافلہ بیٹھ کر پڑھی جاتی، جی کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی. جی ایک بات یہ، ہتھیلی زمین پہ. اور جہاں تک رہی فضیلت، جی ہمارے وہاں کوئی سجدہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اعضائے سبع، 7 اعضاء زمین پر نہ رکھے جائیں. جی ٹھیک ہے. اب سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ سجدہ انسان کی معراج ہے. بے شک. سجدہ بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ سب سے نزدیکی رشتہ سجدہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے کہ مثلاً جو تیسرا سوال تھا کہ پہلے کیوں ہاتھ رکھتے ہیں؟ تاکہ آپ کے گھٹنے پہ بہت زیادہ زور نہ پڑے. جی لیکن یہ سائنٹیفک راستہ ہو سکتا ہے. جی یہ شرعی وجہ نہیں ہے. حکم خدا ہے. حکم خدا ہے. آداب رسول اللہ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ نماز پڑھو اس طرح جس طرح ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھو. جی یہ نہیں کہا ہے، دیکھیے جی یہ نہیں کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ تم ایک ایک فضیلت گن کے پڑھو. جی یہ نہیں کہا. صلو کما رأیتمونی صلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. جی ٹھیک ہے. تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ نماز پڑھنے کی. جی اور نماز میں خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنے. جی نماز میں دل لگانے. جی یہ ساری چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جائیں گے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند قبرستان اور میت سے متعلق مسائل ہے جو توزیع مسائل میں نہیں پائے جاتے ہیں. دراصل یہ کبھی کبھی روزمرہ کے مسائل میں آتے ہیں. اس کا جواب عنایت فرمائے تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا ہمارے میت کو جہاں برادران ہر موسم میں گرم پانی سے غسل دیا کرتے ہیں، کیا جماعت اثنا عشری کیا سردی کے زمانے میں غسل گرم پانی سے دے سکتے ہیں؟ غسل دیتے وقت ہاتھ میں پرانا طریقہ کپڑے کے دستانے ہوتے ہیں اور جس سے وائرس اور انفیکشن کا ڈر ہے. آج ربر کے ہینڈ گلاف موجود ہیں، کیا غسال یہ استعمال کر سکتے ہیں جو وائرس سے بچے؟ ایک سوال ہے کہ کفن پہنانے کے بعد قبرستان میں دفن کے وقت میت کی ناک یا منہ سے یا کوئی ایسا زخم تھا جس کی وجہ سے خون جاری ہو جائے، کفن خون سے تر ہو جائے، تو کیا اسے دوبارہ غسل کے لیے نکالا جائے گا یا پھر کفن وہیں قبرستان میں لپیٹ کر دفن کیا جائے گا؟ اگر کوئی میت کو ہاتھ لگائے مگر جسم کو ہاتھ نہ لگے، جیسے سر کے بال پکڑے یا پھر کپڑا پکڑے، جسم کو ہاتھ نہ لگے، یا پھر وہ میت کو دونوں ہاتھوں سے گود میں لے کر غسل کے ٹیبل پر لٹائے اور میت کے بدن کو ہاتھ نہ لگے، بس صرف کپڑے ہی ٹچ ہو، تو بھی کیا غسل میت کرنا ہوگا؟ یہ بڑے اہم مسائل ہیں، جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ.
ہمارے بھائی کے کئی سوالات ہیں، مسلسل جواب دیجیے۔ دیکھیے یہ اس میں تو آپ جو پہلی بات کہہ رہے ہیں دستانہ اور جو ہے ربر کا ہو یا کپڑے کا ہو، شریعت میں کہیں دستانے کی بات نہیں کہی، غسل دینے کی بات کی، ٹھیک ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے کا ہو یا ربڑ کا ہو۔ کوئی آج کل خاص طور سے آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے کہ چونکہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس کا، تو اس میں پی پی کٹ پہن کے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں پورا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی جہاں تک یہ سوال رہا کہ اگر آپ میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے جسم کو چھو رہے ہیں جس میں زندگی پائی جاتی، جیسے یہ نہیں بال نہیں، ناخون کی بات نہیں، جن اعضاء میں زندگی پائی وہ چھو رہے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد تو غسل میت واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کپڑا چھو رہے ہیں، بال چھو رہے ہیں یا اس طرح کی چیز، جسم چھو رہے گرم ہے ابھی، تو بھی غسل میت واجب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی کا مسئلہ جو ہے، ٹھنڈا اور گرم پانی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جی نہیں، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے یوز کر سکتے ہیں، گرم پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے، سرد پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے۔ پھر آگے بات ہے کہ نجاست اگر مثلا کٹا ہوا ہے یا تو ایک بار غسل دے دیا، تو جب آج ہمارے وہاں طریقہ یہ ہے جب غسل دیا جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر مثلا پٹی لگا دی جاتی ہے، روئی رکھ دی جاتی ہے تاکہ خون نہ نکلے، روک دیا جائے۔ ایک بار غسل ہو گیا، طہارت ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر سے خون نکلا تو وہ جگہ پاک ہو جائے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ کفن نجیس ہو تو کفن وہ دھو دیجیے، واپس پہنا کے کفن کر دیجیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بہت اہم مسائل بیان ہوتے ہیں وقفے کے درمیان، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔